یہ زخم یہ آہ یہ آنسو روا، یہ راہ محبت کی سب سختیاں، گوارا ہمیں رب کی خاطر سبھی، یہ درد یہ کانٹے یہ سود و ضیاء، یہ زخم یہ آہ یہ آنسو روا، یہ راہ محبت کی سب سختیاں، گوارا ہمیں رب کی خواہش۔ الحمدللہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے، ایسے لوگ کہ جن کا ایک نامی گرامی لوگ ہیں، پوری دنیا میں جانے والے، تمام ممالک میں سفر کرنے والے، ٹائم لینا مشکل ہے۔ وہ عجیب بات یاد آ گئی، چار دوست بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ کہنے لگے کسی اللہ والے کی جا کر زیارت کریں۔ معلوم ہوا فلاں جگہ پر کہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہاں چلے گئے تو اللہ والے بھی تھے اور بہت بڑے بزنس مین بھی تھے۔ تو مال آ رہا تھا جا رہا تھا، وہ دیکھ کر بڑے بادشاہ ہوئے کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں۔ چوتھے دن جب ان کی واپسی تھی تو اللہ والوں نے فجر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب سیر و تفریح کے لیے نکلے تو وہ بھی ساتھ تھے، ان میں سے کہنے لگا حضرت حج کرنے کو دل کر رہا ہے، تو حضرت فرمایا چلیں۔ دوسرا بولا حضرت ادھر سے چلیں، جی ادھر سے جانا ہے، جی جب دل کے اندر بات آ گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا، حج کرنے کو جانا ہے، ادھر سے جانا ہے۔ تیسرا بولا حضرت میری مسجد کے اندر چادر رہ گئی ہے، لے آؤں۔ حضرت فرمایا میرا ایڈا وڈا بزنس پہ ہے، کاروبار پہ ہے، میں نہیں آخیا کہ کھاتے سیدھے کراواں۔ اللہ والا اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور ان اللہ والوں کی اللہ اکبر، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی مشقیں ہوتی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں سبق حاصل کرنے چاہیے کہ انشاءاللہ اگر یہ اللہ والوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو ایسا ایک مقام اللہ جل شانہ دیا، اگر میں اور آپ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی دے گا۔ اللہ کی عطا کے اندر تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو ابھی جو حضرت جی انشاءاللہ دو چار باتیں جو ہمیں سنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم عمل کی نیت سے ہم انشاءاللہ سنیں گے، انشاءاللہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ پھر اجتماعی حضرت جی نے انفرادی دعا بھی وہاں کر دی ہے، ادھر اجتماعی دعا ہو جائے گی، اور میرے اور آپ کی ہم سب کی بڑی خوش قسمتی سعادت مندی ہے جب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب یہاں تشریف لائے، بڑا عجیب جملہ دے گئے اہل علاقہ کو، فرمانے لگے، قدم رکھتے ہی فرمایا کہ اے اہل علاقہ، جب سے اللہ جل شانہ نے یہ زمین بنا رکھی ہے، اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے کہاں مساجد بنے گی، کہاں مدارس بنے گی۔ ابھی اس کی باری آ گئی ہے، اہل علاقہ کے لیے خوش قسمتی سعادت مندی ہے۔ اس کے ساتھ تعاون فرمانے والے، محبت فرمانے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، اہل علاقہ کی بہت بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اہل علاقہ کے جو بڑے بزرگ ہیں، جو دین کی محنت کرنے والے ہیں، ان کی تڑپ اور فکر کا یہ ثمرہ ہے جو اللہ نے آج ہمیں دے رکھا ہے۔ اور یقیناً آپ گاڑیوں کا اڈا بنائیں گے تو وہاں کیا آئیں گی، گاڑیاں آئیں گی، منڈی بنائیں گے تو وہاں فروٹ آئے گا، دکان بنائیں گے کپڑے کی تو وہاں کپڑا آئے گا تمام مارکیٹوں سے۔ تو ہمیشہ جو مدارس اور مساجد ہوتے ہیں جب بن جائیں، پھر ایسے اللہ والوں کا دیدار کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے یا نہیں ہے؟ ایسے اللہ والے کہ جن کا وہاں جا کر بھی لہر کے اندر جا کر لگ کر تو ٹائم دینا مشکل ہے، تو یہ اللہ والوں کے یہی اڈے ہوتے ہیں۔ اللہ والے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کام ہو رہا ہے، پھر دعائیں دیتے ہیں، پھر وہ ترغیب دیتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، اس کام کو یوں کر لیا جائے تو اچھا ہوگا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ میں آپ سب کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، ایک آواز پہ آپ حضرات تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم آباد سلامت رکھے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے. مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. وہ زندگی جو اللہ کی بندگی کے بغیر ہے وہ زندگی نہیں، وہ درندگی ہے، سراسر شرمندگی ہے. اصل زندگی وہی زندگی کہلاتی ہے جو بندگی والی زندگی ہے. انسان اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا اور نہ ہی اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے. اللہ رب العزت کی مرضی سے آتا ہے اور اسی کی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے. مند ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی من مرضی نہیں چلاتا. فرمایا عاجز ہے، محروم ہے وہ انسان جو درمیانی وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزار دیتا ہے، رب چاہی زندگی اختیار نہیں کرتا. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرف ٹینشنیں ہیں، پریشانی ہے. شہری بھی پریشان ہے، دیہاتی بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورت بھی پریشان ہے، چھوٹا بھی پریشان ہے، بڑا بھی پریشان ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی پریشان اور کافر بھی پریشان ہے. ہر ایک کی کوشش ہے میری ٹینشنیں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں. مال پیسہ جمع ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائیں گی. جائیداد بن جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. کسی اونچے عہدے کے اوپر پہنچ جاؤں گا، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ٹینشنوں اور پریشانیوں کے اندر وقت گزارا. معلوم یہ چلا کہ مال پیسے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بنگلوں کے بن جانے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، جائیدادیں بن جانے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. پریشانیاں ختم ہونے کا طریقہ کچھ اور ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ رب تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتاتے ہیں. لوگوں اگر یہ چاہتے ہو تمہاری ٹینشنیں دور ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، پھر گناہوں والی زندگی چھوڑو، نیک اعمال والی زندگی اپناؤ. میں اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں والی زندگی بنا دوں. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک اعمال کو اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بشرط کہ وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، میں اللہ لازماً اس کی زندگی کو خوشی والی زندگی بنا دوں گا، سکون والی زندگی بنا دوں گا. اور یاد رکھو، اگر نیک اعمال کو نہیں اختیار کرو گے، گناہوں کے اندر وقت گزارو گے، تو میں اللہ تمہاری اس دنیا کی زندگی کو بھی پریشان کن بنا دوں گا. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو بھی میری یاد سے منہ موڑ کی زندگی گزارے گا، میں اللہ اس کو دنیا میں ایک سزا نقد یہ دوں گا، اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. یہ نہیں کہ وہ غریب ہوگا، مال پیسہ نہیں ہوگا، نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بھی ہوگا، پھر بھی رو رہا ہوگا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے امیر کے بھی لوگ ہیں، 40 50 60 خاندانوں کی کفالت کر سکتے ہیں. آپ ذرا ان کے پاس جا کے بیٹھیے، ان سے پوچھیے بھائی آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کیا بتائیں، حال بے حال ہے. اولاد کیسی ہے؟ اور جی افلاطون بنی ہوئی ہے. بیوی کیسی ہے؟ نہ پوچھو، مجھ سے بات نکلتی نہیں ہے، سو سنا دیتی ہے. اور اس سے پوچھو تمہارا خاوند کیسا ہے؟ اور جب بھی گھر میں آتا ہے ماتھے کو 12 بج رہے ہوتے ہیں. یہ ٹینشن والی باتیں بندہ کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس کی زندگی میں سکون آ جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے تو اس کے ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. تو یہ آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ڈالر 18 روپے میں تھا. اس زمانے میں وہ آئی حضرت کے گھر میں، اماں جان کے پاس بیٹھ کے اپنے حالات سنانے لگی اور کہنے لگی جتنی میں پریشان ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں اتنا دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوگا. سنا تمہارے میاں اللہ والے ہیں، آپ ان سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں تاکہ رب تعالیٰ میری پریشانی دور فرما دے. حضرت فرماتے میں اس وقت مسجد میں گیا ہوا تھا، تو واپس آیا، مجھے گھر والوں نے بتایا کہ ایک عورت آئی ہوئی ہے، بہت پریشان ہے، زار و قطار رو رہی ہے، ذرا آپ پردے میں اس کی بات سنیے.
हज़रत फरमाते मैंने पर्दे के पीछे उसको बुलाया, मैंने कहा बताओ क्या परेशानी है, क्यों इतना रो रही हो? उसने और रोना शुरू कर दिया। कहने लगी हज़रत जितनी मैं परेशान हूँ ना, इतना कोई परेशान नहीं होगा। अरे बताओ तो सही तुझे क्या परेशानी लायक हो गई है? कहने लगी हज़रत मैं क्या बताऊँ, मेरा खामिन मुझे मेरे ज़ाती जेब खर्च के लिए बस सिर्फ 50,000 रुपये देता है। कितने देते हैं? 50,000 रुपये। और ये आज से 20-25 साल पुरानी बात है। घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं, कोई बिजली गैस की बिलें जमा करने के लिए नहीं, सिर्फ ज़ाती जेब खर्च के लिए उसका खामिन उसको 50,000 रुपये देता था। और वो रो रही है, कहती है देखें जी इसमें मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आप बताएं उससे बड़ा कौन परेशान हो? तो हमारे हज़रत फरमाते हैं मैंने उसको समझाया कि देखो तेरा खामिन तुझे 50,000 रुपये देता है, अगर तुझे 10 लाख 50 लाख रुपये भी दे देना तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। क्यों हज़रत? इसलिए कि तेरी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है। ये कैसे हो सकता है कि तू अल्लाह की नाफरमानी भी करती रहे, तेरी ज़िंदगी के अंदर सुकून आ जाए? ये नामुमकिन सी बात है। चुनांचे हज़रत वाला नसीहत फरमाई। हज़रत फरमाते नसीहत का असर हुआ, 1 महीने के बाद वो औरत मुझे ख़त लिखती है, हज़रत पहले तो मेरा 50,000 रुपये में ख़र्चा पूरा नहीं होता था, इस महीने 20,000 रुपये में मेरा ख़र्चा पूरा हो गया और 30,000 रुपये मैंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। तो ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह की नाफरमानी भी करता रहे, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। ये नामुमकिन सी बात है। हम जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अगर हम ये चाहते हैं अगर कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हमारी ज़िंदगी खुशी वाली हो, हमें हर तरफ से अच्छी खबरें मिलें, तो उसके एक ही हल है कि हम 100% अपनी ज़िंदगी से अल्लाह की नाफरमानी को निकालें। इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब मेरा दिल ये चाहता है कि मैं सबसे ज़्यादा नेक बन जाऊँ, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाऊँ। फरमाए मेरे सहाबी तुम अपने जिस्म के तमाम अज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से पाक कर लोगे, तुम सबसे ज़्यादा नेक बन जाओगे, सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाओगे। तो सबसे ज़्यादा नेक बनने के लिए तस्बीह फेरने की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा नेक बनने के लिए रात भर मुसल्ले के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा नेक बनने के लिए ज़रूरी है कि बंदा अपने जिस्म के तमाम अज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से पाक करे। तो आज इस मुख्तसर सी महफिल में कुछ समेत हम सब इरादा करेंगे इंशाअल्लाह हम आइंदा के लिए अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। और ये कोई लंबा चौड़ा वक्त दरकार नहीं होता इसके लिए, कोई साल 2 साल या महीना 2 महीने दरकार नहीं होते नेक बनने के लिए, बल्कि क्या होता है चंद दिनों की ज़रूरत होती है। ये जो मैं चंद दिन बताता हूँ, ये एहतियातन बताता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताता हूँ 1 हफ्ता जी 5-6 दिन के अंदर हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ये मैं एहतियातन बताता हूँ, वरना इधर तौबा होती है, इधर ही उसके असरात शुरू हो जाते हैं। तो चंद दिनों के अंदर बंदा खुद महसूस करता है अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मैंने 100% अल्लाह की नाफरमानी छोड़ी है, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही तब्दील फरमा दी। वो बरकतें जो मैं उलमा से सुनता था, किताबों में पढ़ता था, वो बरकतें अब मुझे आंखों से नज़र आ रही हैं। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो अल्लाह तुम्हारे साथ तुम जहाँ गए हो। ये मायत इलाही वाली कैफियत बंदे को महसूस होना शुरू हो जाती है। कब? जब बंदा 100% अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दे। तो आज इरादा इंशाअल्लाह कि हम तमाम गुनाहों को जो ज़ाहिर में करते हैं, जो खुफिया तौर पे करते हैं, तमाम गुनाहों को हमने छोड़ना है। फिर देखिए बरक़ात ही बरक़ात, फिर न होने वाले काम हल होना शुरू हो जाएंगे, जो अटके हुए काम है वो हल होना शुरू हो जाएंगे। आज कहते हैं ना हम सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी बन जाता है, कि जब बंदा गुनाहों से पाक साफ जिंदगी गुजारता है फिर मिट्टी को हाथ लगाता है वो भी सोना बन जाता है। बंदा जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करता है रब ताला उसके असरात ज़ाहिर फरमाते हैं। लोगों ने लकड़ी के ऊपर मेहनत की, आम सी लकड़ पड़ी उसने सोफा बना दिया, अलमारी बन गई, दरवाज़ा बन गया, हालांकि आम लकड़ थी, लेकिन कारीगर ने उसके ऊपर मेहनत की, वो बेहतरीन जो है दरवाजे की शक्ल में, खिड़की के सोफे की शक्ल में आ गई। लोगों ने मेहनत की लोहे के ऊपर, हज़ारों टन लोहा आसमान उड़ना शुरू हो गया। हम तो सुई फेंकते नहीं उड़ती सुई, लेकिन लोगों ने जब मेहनत की तो हज़ारों टन लोहा आसमान उड़ता कि नहीं उड़ता, जहाज़ों के। लोगों ने मिट्टी के ऊपर मेहनत की, आप मिट्टी में देखिए कुछ जर्रे होते हैं चमक वाले, लोगों ने इन जर्रात को भी जमा किया है, उससे सर्किट तैयार किए हैं। वो सर्किट इतने महंगे हैं, अगर एक तरफ आप सोना रख दें और एक तरफ सर्किट रख दें और दूसरी तरफ उसका हम वजन सोना रखें, तो ये सर्किट सोने से 3 गुना ज़्यादा कीमती है। इंसान तू लकड़ी के ऊपर मेहनत करता है, लकड़ी कीमती बन जाती है। तू लोहे के ऊपर मेहनत करता है, लोहा कीमती बन जाता है। तू मिट्टी के ऊपर मेहनत करता है, मिट्टी कीमती बन जाती है।
تو اگر اپنے اوپر محنت کرے گا تو اللہ کی نظر میں کتنا قیمتی بن جائے گا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں، ہم اپنے اوپر محنت کریں. یہ سب سے پہلے میرے تمام اعضاء اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائیں. آج ہماری محنت ہوتی ہے لیکن دوسرے سے شروع ہوتی ہے، اپنے سے شروع نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں لوگ نیک بن جائیں، نہیں بھائی، پہلے خود نیک بنیں گے. ہم خود نیک بنیں گے، اس کا اثر پورے گھرانے کے اوپر پڑے گا. ایک گھرانہ جو ہے نیک بن گیا، اس کا اثر پورے علاقے کے اوپر پڑتا ہے. تو آج سے ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے اوپر، ہماری انگلی کہاں جائے؟ اپنے اوپر. ہماری انگلی دوسری کی طرف جاتی ہے، دوسری کی طرف جاتی ہے. جب اپنی طرف انگلی آنا شروع ہو جائے گی تو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائے گی. جب اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اصلاح کرنی آسان ہو جائے گی. تو ہماری انگلی دوسری طرف اٹھتی ہے. حضرت نون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہے، تو آپ فرمائیں کہ رب تعالیٰ بارش عطا فرمائے. اب ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا ہاں بھائی لوگ گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو رہی. انہوں نے یوں نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا ہاں بھائی یہ بارشیں جب رکتی ہیں جب فحاشی عام ہو جاتی ہے، گناہ عام ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ ہم میں سے اتنا بڑا گناہ گار کون ہے. بھائیو مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ وہ گناہ گار میں ہی، مجھے تو یوں لگتا ہے وہ گناہ گار میں ہی ہوں. نظر کہاں گئی؟ اپنے اوپر گئی. اچھا بھائیو میں اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلا جاتا، چنانچہ حضرت اس علاقے سے ہجرت فرما دی. تو جب بندے کی اپنے اوپر نظر جاتی ہے تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے. جس بندے کی نظر اپنے اوپر نہیں جاتی ہے، ہمیشہ دوسرے کے اوپر نظر رکھتا ہے، دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرتا رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مار اس کے اوپر پڑ رہی ہے. کہ اس کو اپنے عیب نظر نہیں آتے، یہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کر رہا ہوتا ہے. نہیں، ہر ایک ہم سے اچھا ہے، ہر ایک ہم سے اچھا ہے. سب سے کمزور میں خود ہوں، سب سے کمزور میں خود ہوں. ہر بندہ مجھ سے اچھا ہے. جب بندہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی. رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا. اس مختصر سے وقت میں حضرت مولانا وسیم صاحب نے ہم سب کو یہاں جمع کر لیا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ ہم نہیں جمع ہوئے، اللہ نے ہمیں جمع کیا. اور پھر جمع بھی کہاں کیا؟ یا محمدی باغ بن رہا ہے، جنتی باغ بن رہا ہے. یہ مسجدیں، یہ مدرسے جو ہوتے ہیں، مسجدیں جنتی باغ ہوتی ہیں اور مدرسے محمدی باغ ہوتے ہیں. تو یہ جب بن رہے ہوتے ہیں اس وقت کے اندر جو بندہ شامل ہوتا ہے اس کے اندر، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کے بنانے کے اندر شامل تھے. کہ جب تک وہ چلتا رہتا ہے، وہ گھر اللہ کا بنا رہتا ہے، وہ وہاں جو ہے مدرسہ بنا رہتا ہے، تو ان لوگوں کا نام ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے. ان کا اجر بڑھ رہا ہوتا ہے. ان کو یاد بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بس اوقات دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر بھی ان کا اجر ہمیشہ کے لکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر جو ہے، اس کے بنانے کے اندر جو ہے شامل فرمائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ مال ہی خرچ کرے، نہیں ہوتا کسی کے پاس مال، لیکن زبان سے تو بول سکتا ہے بھائی محمدی باغ بن رہا ہے، آؤ ہم اس میں سب شامل ہو گئے. آپ نے یہ سنا ہے کہ جہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں حافظ بنتے ہیں، اور حافظ بچہ 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اور عالم جو ہے وہ کم از کم جو ہے 80 بندوں کی، پھر اور نیک بندہ پھر وہ اس کے آگے فضائل ہے پورے شہر کی، تو وہ سفارشیں کرے گا. یہ ہر ایک کی سفارش نہیں کرے گا. ہم تو یہ سنا ہے نا سفارش کرے گا، لیکن ہر ایک کی سفارش نہیں کرے گا. یہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی. مثال کے طور پر ایک بچہ سپارہ اٹھا کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں مسجد میں جا رہا ہوں. کیا پڑھنے جا رہے ہو؟ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ بیٹا آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہو، آپ کتنے عظیم ہو، آپ کتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو. اب اس کی حوصلہ افزائی کر دی، یا پھر مالی طور پر تعاون کر دیا، یا کچھ کسی طریقے سے بھی اس کی حوصلہ افزائی کی. ایسا بندہ اگر کہیں پھنس جاتا ہے، قیامت کے دن کہیں پھنس جاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی وہ حافظ سفارش کرے گا، اللہ دنیا میں فلاں وقت کے اندر اس بندے نے میرے ساتھ یہ حوصلہ افزائی کی، میری جو ہے اس طریقے سے میری مدد کی. اللہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ جہنم میں جائے، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے. اگر کوئی ایسا بندہ جس دنیا میں کسی دین پڑھنے والے کی حوصلہ شکنی کی ہوگی، تو ایسے بندے کی سفارش نہیں کرے گا. کہ کیا کر رہے ہو؟ مولوی بن رہا، حافظ بن رہا، ملا بن رہا، کھائے گا کہاں سے؟ کیا کرے گا؟ اب اگر کسی نہ کسی طریقے سے اس کی حوصلہ شکنی کر دی ہے، ایسا بندہ قیامت کے دن پھنس جاتا ہے تو اس کی سفارش نہیں کرے گا.
اب ہم میں جو ہے ہمیں ہمارے اختیار ہے کہ ہم کس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دینداروں کے ساتھ تعاون کرنے والا بنائے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا بنائے. رب تعالیٰ اس جگہ کو دین کا مرکز بنائے, دین کا قلعہ بنائے. مولانا ان کے دیگر رفقا ساتھی جو یہاں محنتیں کر رہے ہیں, اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لے, دعا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے کریم پروردگار, ہم سب تیرے عاجز اور مسکین بندے, اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی فرما. اللہ ہمارے آنے والے وقتوں کو گزرے وقتوں سے بہتر بنا. آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا. کریم پروردگار, جو گناہ ہم سے دن میں ان کو بھی معاف فرما. اللہ جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما, جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما, جو اعلانیہ کی ان کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے ان کو بھی معاف فرما. جو گناہ ہم کر کے بھول گئے مولا ان کو بھی معاف فرما. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما, کرم والا معاملہ فرما. پیارے اللہ جی, آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دیا کرو. اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ مانگنے والے کے سامنے انکار نہ کریں. اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے اوپر بیٹھے ہوئے, اللہ آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا. اے کریم پروردگار, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء, لوگو تم سب کے سب فقیر ہو. دوسری جگہ آپ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء, کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں. اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں, صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں. پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما, ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما. اے کریم پروردگار, اے پیارے اللہ, ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندا ہو جاتا ہے, اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے, سردیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے, اس کو صاف ستھرا کرتی ہے, صاف کپڑے میں لپیٹ کر سینے سے چمٹا لیتی ہے. مولا ہم بھی گناہوں میں لچڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہے, آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لپیٹ لیجئے. اے کریم پروردگار, جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو صحت کے معاملے میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. مولا اٹکے ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے, مشکلوں کو دور فرما دیجئے. مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے. مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں, اللہ ان کے نیکوکار جوڑ پیدا فرما دیجئے. ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے. اللہ جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اللہ جن کی اولاد ان کو نیک بنا دیجئے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. پیارے اللہ جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی کا اسباب مہیا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ اس محفل میں جو لوگ بیمار ہیں, جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں, چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپتالوں میں, اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے. شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے. ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفا عطا فرما دیجئے. مولا جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے, اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. اے کریم پروردگار, ہمارے اس ادارے کو جن تمہیں راستوں کی ترقی عطا فرما دیجئے. اللہ سے کام چل رہا ہے, اللہ غیب سے اسباب عطا فرما دیجئے, غیب سے وسائل عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو اس کی خدمت کے اندر جو ہے معاون بنا دیجئے, تعاون کرنے والا بنا دیجئے. رب کریم اس جگہ کو دین کا قلعہ بنا دیجئے, دین کا مرکز بنا دیجئے. پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے اس جگہ کو قبول فرما لیجئے. اس کے فیض کو تا قیامت جاری ساری فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا وسیم صاحب کے جو ارادے جو منصوبے, اللہ کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اے کریم پروردگار, اے پیارے اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائیے. اللہ جن کو زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرمائیے, بے آسرا نہ فرمائیے, کسی کا محتاج نہ بنائیے. آپ نے درس عطا فرمائیے اور غافر عطا فرمائیے. اے کریم پروردگار, جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اللہ وہ بھی عطا فرمائیے. اللہ اپنے شیان شان عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اور خیر ساتھیوں نے بڑی محبت سے چائے کا اہتمام کیا ہے, محبت کی بھی لاج رکھی. خاطر سبھی یہ درد یہ کانٹے یہ سود و زیاں یہ اب
اپنوں بیگانوں کا دل توڑنا، یہ رشتے تعلق سبھی چھوڑنا، یہ راہ جہاد کا راہی ہے کیوں، اسی بات پہ سب کا منہ موڑنا، مگر دل میں اتری یہی بات ہے کہ سب سے مقدم تیری ذات ہے، کہ سب سے مقدم تیری ذات ہے۔ کی خاطر سبھی یہ درد یہ کانٹے یہ سود و ضیاء، یہ ظلم و جبر پر خطر راستے میں زخمی بدن پاؤں میں آبلے، خزاں و جفا